حامدا ومصليا ومسلما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم بن کے جانے چمن آپ کیا آ گئے، بن کے جانے چمن آپ کیا آ گئے، پھول کلیوں کو بھی تازگی مل گئی، بے کسوں کو بھی مل گیا آسرا، چاند تاروں کو بھی روشنی مل گئی۔ درود شریف پڑھیں، کیونکہ یہی وہ درود ہے کہ جس کی صدائیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اکابرین اہل سنت، علماء اہل سنت، شاکان اہل سنت، خدام اہل سنت، عوام اہل سنت، آپ سب کو آج کا یہ عید کا دن، عید میلاد النبی مبارک ہو۔ ارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید کہاں سے آئی، اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تیسری عید بھی اسلام میں موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان یوم الجمعۃ یوم العید جعلہ اللہ للمسلمین، کہ رب تعالی نے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عید کا دن قرار دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر بات بتاتا چلوں کہ یہ جمعے کی عید ایسی عید ہے جو کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں سے بڑھ کر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وَعِنْدَ أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ، کہ یہ عید جس کو رب تعالیٰ نے مومنوں کے لیے عید قرار دیا ہے جمعے کا دن، یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں سے بڑھ کر اللہ کے حضور عظمتوں کا حامل ہے۔ اور اس جمعے کے دن کو عید کا شرف کیسے ملا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، حضرت اوس ابن اوس روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، یہ جمعے کا دن تمام دنوں میں افضل ترین دن ہے۔ یہ کیوں افضل ترین ہے؟ کیا وجہ ہے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے؟ یہ دن تمام عیدوں سے بڑھ کر ہوا، وجہ کیا ہے؟ میرے کملی والے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وضاحت فرما دی کہ فی ہے خلق آدم علیہ السلام، فی ہے خلق، کہ اس دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی۔ ارے جس دن ابو البشر پیدا ہو جائے وہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہو جاتا ہے، تو جس دن سید البشر پیدا ہو جائے، جس دن سید الانبیاء والمرسلین پیدا ہو جائے، تو وہ دن کیوں کر عید کا دن نہ ہوگا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ ارے محبوب تو وہ ہوتا ہے جس کو صرف ایک ہی چاہتا ہے، جس طرح لیلا کا ایک ہی دیوانہ مجنون تھا اور کوئی نہیں چاہتا تھا، لیکن قربان جائیں اللہ کا محبوب ہمارے آقا علیہ السلام ایسے محبوب ہیں کہ جن کی سیرت اور کردار کے اپنے تو اپنے غیر بھی شیدائی ہے۔ مائیکل ہارٹ ایک امریکی عیسائی ادیب گزرا ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام دا ہنڈرینڈ ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مارکونی جو کہ ویڈیو کا موجد ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر مارکونی دنیا میں نہیں آتا تو ویڈیو کا موجد کوئی اور بن جاتا، آگے چل کر یہ کارنامہ کوئی اور سر انجام دے جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ چارلس ڈارون جو کہ علم حیاتیات کا محقق ہے، وہ کہتا ہے اگر چارلس ڈارون نہیں ہوتا تو آگے چل کر یہ علم حیاتیات کا کارنامہ کوئی اور شخص سر انجام دیتا، لیکن وہ آگے چل کر یہ بات کہتا ہے لیکن بہترین اور حسن اخلاق کا جو کارنامہ محمد رسول اللہ نے سر انجام دیا ہے، آگے 200 صدیاں گزر جائیں ایسا کارنامہ کوئی اور شخص دے ہی نہیں سکتا۔ تھامس نامی ایک شخص جو کہ 1719 میں فرانس کا صدر رہا ہے، پھر 1804 میں وہ فاتح اعظم کے لقب سے مشہور ہوا ہے، وہ بڑے بڑے فاتح وہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات مرکز کشش ثقل ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر ہی آپ کے حسن و جمال کو، آپ کے حسن و کردار کو دیکھ کر لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ اور آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو امت
ہوتی ہے. آپ کے جو پیروکار تھے انہوں نے 1500 سالوں میں ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا جو محمد رسول اللہ کے غلاموں نے 15 سالوں میں سر انجام دیا تھا. تو خوش نصیبی ہے, آپ بڑے خوش نصیب ہیں, ہم امت محمد بڑی خوش نصیب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, مدارج النبوت میں منقول ہے کہ لولا محمد و امتہ, کہ اگر اے موسیٰ میرا محبوب نہیں ہوتا, اس کی امت نہیں ہوتی, لما خلقت الجنہ ولا النار ولا اللیل ولا النہار ولا الشمس ولا القمر ولا ملک مقربا والنبی مرسلا وإیاک. اے موسیٰ اگر میرا محبوب نہیں ہوتا, اس کی امت نہیں ہوتی, تو میں نہ جنت کو پیدا کرتا, نہ دوزخ کو پیدا کرتا, نہ میں شمس اور لیل بناتا, نہ میں قمر اور نہار بناتا, میں مقرب فرشتوں کو نہ بناتا, یہاں تک کہ میں انبیاء اور مرسلین کو, بلکہ اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. تو خوش نصیبی ہے ہماری, انشاءاللہ اسی طرح حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی گم مثل فارس نجد کے, کہ اے گراتے جاہیں گے خاک ہو جاہیں ابو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک.